آج ایک مسلمان میں اور ایک کافر کی پریکٹیکل سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. ہدف خدا یہ تھا کہ کائنات میں حکومت الہی کو نافذ کیا جائے. آج ظاہری طور پر ہم کسی امام سے ڈائریکٹ رابطے میں نہیں ہیں، لیکن ربط امام کا جو وسیلہ اہل بیت نے بنایا وہ فرش عزا حسین ابن علی ہے. اس کی دلیل دوں گا. آپ کے چھٹے امام اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھے مولا کی شان. مولا فرماتے ہیں جب بھی کسی مومن پہ مصیبت آتی ہے، مومن ہو، کبھی خدا نعمت دیتا ہے، کبھی خدا بلا دیتا ہے، اور مومن کو اگر بلاؤں میں صحیح تیرنا آئے اور نعمتوں میں صحیح پرواز کرنا آئے تو وہ دونوں میں خدا سے انعامات حاصل کر سکتا ہے. بعض لوگ ہیں اللہ کی نعمتوں کا صحیح فائدہ نہیں لیتے، جہنمی بن جاتے ہیں. بعض لوگ وہ ہیں بلائیں آتی ہیں ناشکر بن جاتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، اہل بیت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں علی والا، میں اہل بیت کا چاہنے والا، میں مسلمان، اللہ نے ساری مصیبتیں میرے اوپر نازل کیوں کی ہیں. قرآن آئینہ ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ خدا کبھی کبھی کسی کی مصیبت کو کسی اور کے لیے باعث نعمت بنا دیتا ہے، باعث رحمت بنا دیتا ہے. کسی نے پوچھا مولا وہ کیسے؟ امام نے فرمایا حضرت یوسف، بھائیوں نے دشمنی کی باعث حسد کنویں میں پھینکا، نیت قتل کی ہے. اللہ کا نبی بچپنا ہے، چھوٹے ہیں، اللہ کے نبی کا کیا قصور؟ کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، نبی ہے، معصوم ہے، لیکن خدا نے مصیبت نازل کی. اب دیکھیے حضرت یوسف کتنے خود بھی حسین تھے، حسین صفت بھی تھے، کس طریقے سے ان مصیبتوں سے حضرت یوسف باہر نکلے. کنویں میں پھینکا، مصر کے بازار میں بیچا گیا، زلیخا کی اذیتیں، روایات میں ہے کہ 20 سال کے قریب حضرت یوسف زندان میں رہے بلا وجہ. حضرت یعقوب گریہ کر کر کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اذیتیں، تکلیفیں، لیکن خدا نے وجود حضرت یوسف کو اہل مصر کے لیے کیا بنا دیا؟ باعث رحمت بنا دیا. اگر یہ مصیبت یوسف پہ نہ ہوتی تو اہل مصر پہ کبھی رحمت نہ ہوتی. وہ فاقہ، وہ غذائیت کا کم ہونا، حضرت یوسف کی تعبیر خواب کا آ جانا، پھر ان کی قمیص کو باعث شفا بنانا جناب یعقوب کے لیے، پھر وہ بھائی جو پکے جہنمی بن چکے تھے کیونکہ نیت اگر قتل کی تھی، اس نیت کے مطابق انہوں نے گویا قتل کر دیا تھا، وہ جہنمی بن جاتے. لیکن حضرت یوسف نے باعث رحمت بنے، انہیں معاف کیا، ان کو توبہ ملی، وہ جہنم سے بھی بچے اور کہاں بن گئے؟ جنتی بن گئے. اب یہاں پہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں یوسف کی مصیبت پڑی یا میرے جد حسین کی مصیبت پڑی؟ ہاں کہ مولا حسن کو زہر دیا جاتا ہے، چہرہ زرد، امام حسین آتے ہیں سرانے پر، آنکھوں سے آنسو ہیں، گریہ کر رہے ہیں. حسن ابن علی کی نگاہ اپنے بھائی پہ پڑتی ہے، بچپن سے بڑے ہوئے ہیں، دونوں امام ہیں، صاحب معرفت ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں. نگاہ پڑی حسین کے چہرے پہ، دیکھا حسین رو رہے ہیں. فوراً امام حسن نے فرمایا حسین لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کہ حسین جیسا تیرا دن ہوگا، جیسی تیری مصیبت ہوگی، ایسی کسی کی مصیبت نہیں ہوگی. حضرت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ ایسی مصیبت کہ زمین اور آسمان والے امام حسین کی مصیبت پہ کیا کر رہے ہیں؟ گریہ کر رہے ہیں. تبھی فرمایا باب الرحمہ، خدا نے اس بلا اور مصیبت کربلا کے صدقے میں کربلا کو مومنوں کے لیے کیا بنا دیا؟ باعث رحمت بنا دیا. کربلا نہ ہوتی تو آج یہ مجلسیں نہ ہوتی، کربلا نہ ہوتی تو کبھی جناب حر جنتی نہ بنتی. یہ کربلا تھی جس نے حر کو کیا بنایا؟ حر بنایا. فرمایا یہ معصوم جو صدا بھی دیتا ہے نا کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، کہ یہ مدد حسین نہیں مانگ رہے. یہ صدا بالکل ایسے ہے جیسے قرآن مجید میں خدا کہتا ہے ان تنصر اللہ، ہے کوئی اللہ کی مدد کرنے والا. نہج البلاغہ میں امیر فرماتے ہیں وہ خدا، اس کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ جو ملیک السماوات ہے، جس کے قبضے قدرت میں زمین و آسمان ہے، کیا اس خدا کو مدد کی ضرورت ہے؟ اور قرآن کہے، پروردگار عالم کہے کہ کون ہے جو پروردگار عالم کو قرضہ دے؟ کہ وہ خدا جو خزائن آسمان و زمین کا مالک ہے، کیا اسے قرضے کی ضرورت ہے؟ کہ نہیں. پھر آواز دیتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اصل میں خدا تم سے مدد نہیں مانگ رہا. اللہ یہ کہتا ہے میری مدد کرو، اس کے نتیجے میں کس کی مدد ہوگی؟ تیری مدد ہوگی. یہ جو حسین صدا دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا،
دراصل یہ حسین اپنی مدد کے لیے آواز نہیں دے رہے، کہتے ہیں کوئی مومن جو حسین کا ہاتھ تھامے اور حسین اس کا ہاتھ پکڑ کے مقام جنت تک لے کر جائیں۔ حسین مدد نہیں مانگ رہے تھے، دراصل حسین تھے جو حر کی مدد کر رہے تھے، حسین تھے جو حبیب ابن مظاہر کی مدد کر رہے تھے۔ اور یہ مدد محدود نہیں ہے 61 ہجری تک، جب تک عاشورہ ہے، جب تک یہ صدا ہے۔ دلیل ہے دعائے رجبیہ میں آپ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، میرا سلام ہو آپ پر ابا عبداللہ، لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی دعوت دینے والے، آج میں آپ کو لبیک کہنے آیا ہوں۔ جب 61 ہجری میں مدد مانگی تھی، آج میں کیوں کہہ رہا ہوں لبیک؟ اس کا مطلب یہ ہے مدد 61 ہجری کی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہر روز حسین صاحب شعور کو بلاتے ہیں، کون ہے جو حسین کا ہاتھ تھامے گا؟ اور ان ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اگر دیکھنا ہے تو فرش عزائے حسین ابن علی پر آ جاؤ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔